سہیل آفریدی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے پر تنقید کا اظہار کرتے ہوئے اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مطلب وزیر اعلیٰ کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان اب ملاقاتیں کرواتا پھرے۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت نے ہمیں پرامن سیاسی جدوجہد کی جو تربیت دی ہے، ہم اس پر مکمل طور پر کاربند ہیں، اس لیے اس پوری تحریک کے دوران ایک گملہ تک نہیں توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے، کیونکہ آئین پاکستان ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہم اس آئینی حق کو ہر صورت استعمال کریں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کو 8 فروری تک عروج پر لے جایا جائے گا، جس کا مقصد ناحق قید اپنے قائد کی رہائی کے لیے عوامی آواز کو منظم اور طاقتور بنانا ہے، جبکہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی اسی مرحلے میں کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ قومی سطح کے مقبول رہنما عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق بلکہ جمہوری اقدار کے بھی منافی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو غیر سیاسی ہیں، انہیں بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ بشرا بی بی سے کوئی دعا کروائی جائے، کوئی تویز کروایا جائے، جس سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سنا تو یہی ہے کہ بشرا بی بی ہر مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکال لیتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اب خود پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا۔ یہی بشرا بی بی عمران خان کو کبھی کسی مزاروں میں سجدے کروا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کے ارد گرد بکرے گھما رہی ہوتی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو فیملی ملاقات تک کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو عناصر ملاقاتوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یہ رکاوٹیں ختم کریں، کیونکہ اگر عوامی غصہ اسی طرح بڑھتا رہا تو اس کے نتائج اور ذمہ داری انہی عناصر پر ہوگی۔ 100 بندہ تو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتا نہیں ہے، تو اس عوام نے عمران خان کو کیا خاک رہائی دلوانی ہے؟ عمران خان بھی کوئی بچہ نہیں ہے، وہ بھی اس عوام کو جانتا ہے کہ یہ وہی عوام ہے جو سینچری بنانے پر پھول نچھاور کرتی ہے اور زیرو بنانے پر دوسرے دن ہی اس کے گھر پر پتھر پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی عوام کا 1 منٹ کے لیے ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ انہی کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر یہ 100 بندہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ 8 فروری کو تحریک انہوں نے کیا خاک کرنی ہے؟ بہرحال میری تو دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ ایسی حکومت اور ایسی عوام سے بچائے، عمران خان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ چائنا نے اپنی فوج کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کے خلاف بدعنوانی کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سینٹرل ملٹری کمیشن کے سینئر نائب چیئرمین جنرل زانگ یوشیا اور ایک اعلیٰ آفیسر پر سنگین نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا شبہ ہے، جو عام طور پر بدعنوانی کے الزامات کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ زانگ یوشیا چائنا کی فوج کے اعلیٰ ترین جنرل اور طاقتور رکن بھی ہیں۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں افسران قانونی اور پارٹی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیوں کے شبے میں زیر تفتیش ہیں۔ حالیہ دنوں میں دونوں عہدیدار ایک اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ صدر شی جن پنگ نے بدعنوانی کی کمیونسٹ پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف مہم بعض اوقات سیاسی مخالفین کو ہٹانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ چائنا میں گزشتہ برسوں کے دوران کئی اعلیٰ فوجی عہدیدار بدعنوانی کے الزامات پر برطرف یا پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل مزید سخت ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج کی تعداد اس ہفتے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ سال جون میں ایران کے خلاف کارروائی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی فوج کی مشرق وسطی میں آئرن کلاد تعیناتی 812 ٹوما ہاک میزائل فوری استعمال کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیش رفت امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریٹ کوپر کے تل ابیب دورے کے دوران سامنے آئی ہے۔ دفاعی حلقے امریکی فوج کی اس تعیناتی کو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ممکنہ وسیع حملے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مضبوط فوجی دھمکی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ مسلسل رابطے کے باوجود ایران کے معاملے پر فی الحال کوئی آپریشنل ہم آہنگی موجود نہیں، اور صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے تک صورتحال غیر واضح ہے۔ امریکہ دوستو ایران کو پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کی قیادت نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے دوستو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سختی سے خبردار کر دیا ہے کہ ایران ہائی الرٹ پر ہے اور بدترین صورتحال کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کو ہمہ گیر جنگ تصور کیا جائے گا، محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف ٹرمپ کا اختیار میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی عوام کی حالت زار اور احتجاج پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پینٹاگون کی نئی رپورٹ میں ایران کو اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بار پھر خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دوستو کئی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایران کی آرمی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ جاری کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔ ایرانی آرمی کے چیف کا کہنا ہے کہ ان کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اشارے کے منتظر ہیں، ہماری نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آرمی چیف نے امریکہ اور اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ پچھلی لڑائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جب ایران نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی ہے، 61 افراد مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں برف باری اور بارش جاری ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 458 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خدشات کے باعث اہم شاہراہیں اور بین الصوبائی سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ قدرتی آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں لاکھوں افراد معاشی بدحالی، خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کے باعث امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ دوستو پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد بحال کریں، ان پر پابندیاں ختم کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران برطانوی فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔
25 जनवरी 1990 को मकबूजा वादी के ज़िला कपवाड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में पेश आने वाला वाक़या कश्मीरी तारीख के अलमनाक दिनों में दोस्तों शुमार किया जाता है। उस रोज़ भारतीय काबिज फोर्सेज ने एक पुरअमन इज्तिमा पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम अज कम 21 नहत्ते कश्मीरी जान की बाजी हार गए थे, शहीद हो गए थे, जबकि 75 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। हिंदवाड़ा में होने वाला इज्तिमा गैर मुसल्लह शहरियों पर मुश्तमिल था, जो वादी में जारी कत्ल गारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और इंसाफ का मुतालबा करने के लिए जमा हुए थे। ताहम हालात को बेहतर बनाने की बजाय भारतीय हुकूमत ने कर्फ्यू, फौजी मुहासरे और जबरी गिरफ्तारियों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। भारतीय आर्मी ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका खौफ और गम में डूब गया। इस वाक़े के बाद भी हस्ब रवायत ना कोई आज़ादाना तहकीकात हो सकी और ना ही जिम्मेदारान को सजा दी गई। हिंदवाड़ा कत्लेआम को कश्मीरी अवाम दोस्तों आज भी एक ऐसे वाक़े के तौर पर याद करते हैं जिसने ये पैगाम दिया कि मकबूजा वादी में ना सिर्फ एहतजाज बल्कि गम मनाना भी जुर्म समझा जाता है। ये वाक़या कश्मीरियों की तवील जद्दोजहद आज़ादी की एक खूनी कड़ी करार दिया जाता है, जो आज भी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल हो चुका है और इस दौरान तीसरे फ्लोर से इंसानी बाकियात मिली हैं। मिलने वाली इंसानी बाकियात डीएनए टेस्ट के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि अब तक 71 बॉडीज और इंसानी बाकियात हॉस्पिटल लाई जा चुकी हैं। दोस्तों याद रहे कि सिंध हुकूमत ने आग से मुतासरा गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का फैसला किया है। सिंध हुकूमत अपने बजट से गुल प्लाजा की तामीर करेगी। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वादी तीरा को फौजी अहकामात पर खाली करवाने की खबरों की तरदीद कर दी है। हुकूमत ने उन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया जिसमें दावा किया गया था कि वादी तीरा को फौजी अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि ये दावे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद आवाम में खौफ व हरास फैलाना है, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि विफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ तखरीबकार अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस दौरान शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। हालांकि मकामी आबादी खुद ख्वारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन व इस्तेहकाम चाहती है। हुकूमत का कहना है कि सूबाई हुकूमत या उसके किसी ओहदेदार की जानिब से मीडिया को दिया गया कोई भी ऐसा बयान जिसमें इस नकलो मकानी को मुसल्लह अफवाज से जोड़ा जाए सरासर गलत, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। दोस्तों हुकूमत का इशारा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ है। विफाकी हुकूमत का कहना है कि ऐसे बयान सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं और बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खां में शादी की तकरीब में खुदकश हमले के बारे में कहा है कि ऐसे वाक़यात महज एक समाजी तकरीब पर हमला नहीं होते बल्कि पूरे मुआशरे के इज्तिमाई एहसासात पे गहरा असर डालते हैं, जिससे सोसाइटी सिसक के रह जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारी रियासती मशीनरी और सरकारी फोर्सेस क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशों और कुर्बानियों का जिक्र तो नहायत ही ज़ोर शोर से करती है, लेकिन आवाम के दुखों का मदावा नहीं होता। उनका कहना था कि लोग पूछ रहे हैं कि बेपनाह वसाइल और लामहदूद इख्तियारात के बावजूद दिन बदन हुकूमती रिट महदूद क्यों होती जा रही है और बहरान क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों की नकलो हमल की आज़ादी महदूद और बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब कर लेने के बावजूद तखरीबकारी क्यों शहर के दरवाजे पे दस्तखत देने लगी है। तुर्की का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल ईरान पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है।
انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم و استحکام سے دوچار کر دے گا۔ حالیہ ایران کے دورے کے دوران بحیثیت ایک دوست ملک انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر 100% ٹیرف عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چائنا کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہو سکیں گی تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میں داخل ہونے والی تمام کینیڈین اشیاء اور مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔